اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا، یعنی سب سے اعلیٰ مخلوق، اور اس کا مقصد رکھا گیا کہ اپنے سے اعلیٰ واحد ذات یعنی اللہ کو پہچاننا، اس کو ماننا، اس کی ماننا اور سر تسلیم خم کرنا۔ لیکن اس اشرف المخلوقات نے پھر الٹی چکی چلائی، اور اتنی صدیوں سے کھوج اس کا یہ رہا کہ زندگی شروع کیسے ہوئی، اور تب سے یہ مارا پھر رہا ہے۔ اور اب ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مریخ اور باقی سیاروں پر جانے کا مقصد زندگی کے آغاز کا کھوج لگانا ہے، یعنی جس سیارے زمین پر زندگی کے اتنے رنگ ہیں کہ ان رنگوں کو گننا مشکل ہے، وہاں یہ اشرف مخلوقات دوسرے سیاروں پر زندگی کی تلاش میں جانے پر بضد ہے۔ زندگی شروع کیسے ہوئی؟ یہ تمام صحیفوں میں، زبور میں، تورات، انجیل اور قرآن میں لکھا گیا۔ چیلنج تھا زندگی گزارنی کیسے ہے۔ اس اشرف المخلوقات نے بقول شاعر سارے سوال غلط تھے، جواب کیا دیتے، اپنے آپ کو غلط سوالوں میں گم کر لیا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے گوگل، مائکروسافٹ اور سیمسنگ کے ملازمین بجائے اپنے ڈیسک ڈپارٹمنٹ اور کمپنی کے دیے گئے کام کو کرنے کے سارا وقت اور پورا ٹینیور اس بات پر صرف کر دیں کہ یہ کمپنی کنسیو کیسے کی گئی تھی، بنائی کیسے گئی تھی اور کیوں بنائی گئی تھی۔ پھر اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے انسان کا کام بھی اشرف المخلوقات جیسا ہونا بنتا ہے۔ انسان کا مخلوقات میں مقام اس کی اخلاقی حالت اور اس کی سوچ اور مقصد کی بلندی سے طے ہوتا ہے۔ اشفاق صاحب فرماتے ہیں، میں نے اپنے گاؤں کے موچی چاچا پر روب جمانے کے لیے جب کالج سے واپس آ کر ان کو یہ بتایا کہ مکھی 360 ڈگری پر دیکھ سکتی ہے، یعنی اسے بیٹھے ہوئے چاروں طرف نظر آتا ہے، تو موچی چاچا نے کہا، لعنت ہے اس مکھی پر جو دیکھے تو چاروں طرف لیکن ہمیشہ گندگی پر بیٹھے۔ تو جیسے مکھی کا فرق ہوتا ہے، عام مکھی غلاظتوں کو ڈھونڈ کر اس پر بیٹھتی ہے، اور شہد کی مکھی غلاظتوں کے ڈھیروں کے اندر ایک پھول ڈھونڈ کر اس پھول پر بیٹھتی ہے۔ ایسے ہی ہم انسانوں کی اقسام ہیں، کچھ ساری کائنات کے خالق کی رضامندی کے لیے سرگرداں ہیں، اور کچھ بدقسمت دوسری جگہوں پر، دوسرے سیاروں پر یونی سیلولر ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، اور بندر کو باپ بنانے پر بضد ہیں۔ اسی لیے قرآن نے انسان کو احسن التقویم بھی کہا اور اسفل السافلین بھی کہا، یعنی جس نے رب کو پہچان مان کر زندگی بسر کی وہ بہترین خلق، اور جو مخلوقات کے جھگڑے میں ضائع ہوا وہ بدترین خلق۔ اللہ تعالی ہم سب کو احسن التقویم بنائے، سمجھ عطا فرمائے، آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔